روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسے، یعنی برش کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ برش کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کرے تو کیا روزہ باقی رہتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں گل کرنا کیسا؟ یہ دو بہت اہم سوال ہے۔ ابھی فی الوقت اگر ہم بات کریں 2026 کے مطابق تو یہ کافی زیادہ کنٹروورشیل سوال ہے، اور بہت زیادہ لوگ کنفیوژن، بہت سارے لوگوں کا روزہ خراب ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں نے غلط اس کا جواب دیا ہے۔ یاد رہے، شریعت مطہرہ میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، ایک ضابطہ ہے، قانون ہے۔ یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں برش کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے ابھی فرمایا ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس کے باریک اجزاء حلق سے اتر جاتے ہیں۔ آپ چاہیں جتنا بچو، حلق کے نیچے اس کے باریک اجزاء اتر ہی جاتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن ایک جماعت نے یہ بات کہی، اہل سنت میں کچھ علماء نے یہ بات کہی، نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چونکہ کثیر تعداد ان علماء کا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے باریک اجزاء پہنچتی۔ یقین مانے آپ کبھی کرے تو آپ خود دیکھیں، عام دنوں میں کرتے ہوں گے تو حلق تک ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ آپ کتنے اچھے سے بھی برش کیے ہو تب بھی حلق تک ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے روزہ آپ کا باقی نہیں رہتا۔ آپ بچیں، ہر وہ چیز جس میں اختلاف ہو آپ اس کو کرنے سے ہی بچیں، کیونکہ علماء کا بہت ساری چیزوں میں، فقہاء کرام کا اختلاف ہے، تو آپ ان ساری چیزوں سے ہی بچیں، آپ اس کو کرے ہی نہ تو ہی بہتر ہے۔ اور دوسری صورت جو بن رہی ہے اس کی، اور وہ یہ ہے جو علماء کرام کی جو قلیل تعداد ہے انہوں نے کہا کہ یہ روزہ باقی رہتا ہے، تو خیر ان پر فتویٰ اس پر ہے کہ روزہ باقی نہیں رہتا، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قلیل والے پر نہیں، کثیر والے پر۔ اور دوسرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گل کرنا کیسا؟ اب گل میں بڑا اختلاف چلتا ہے، خاص کر کے ضعیف لوگ جو ہے، چاہے وہ شہر کے ہو گاؤں کے ہو، وہ یہ کہتے ہیں نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم تو بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کئی بیانات میں یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ یاد رہے، آپ چاہے کوئی کام 10 سال سے کرے، 20 سال سے کرے یا کتنے سال سے بھی کریں، ضروری نہیں کہ وہ کام صحیح ہو۔ اگر وہ کام اکارڈنگ ٹو شریعہ صحیح ہے تو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کام صحیح ہے۔ اگر وہ کام آپ کا اکارڈنگ ٹو شریعہ صحیح نہیں ہے، آپ وہ کام 100 سال سے کرو یا 200 سال سے کرو، تب بھی وہ غلط ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم غلط بولیں گے یا تمام علماء مشائخ غلط بولیں گے۔ اب آئیے اس کا جواب سن لیں۔ جواب یہ ہے کہ گل یا شکر یا ہر وہ چیز جو زبان پر رکھنے کے ساتھ گھلنے لگتی ہے، پگھلنے لگتی ہے، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گل یا شکر یہ ایسی چیزیں ہیں، گل ان چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے جو پگھلتی ہے، اور گل یہ ایک ایسی چیز ہے جو زبان پہ رکھتے کے ساتھ پگھلتی ہے، اور اس کے ایسی باریک اجزاء ہے جو حلق سے اترتی ہیں، یہ حلق سے اتر جاتی ہے۔ بندے کو محسوس تب ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، جب کلہ وغیرہ کر لیتا ہے اور منہ ہاتھ دھل کر آ جاتا ہے، تب اس کا محسوس ہوتا ہے بندے کو۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں گل کرنے سے۔ اب کچھ بزرگ لوگ ہیں جو ضعیف لوگ گاؤں میں یا شہروں میں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ غلط ہے، بلکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، شرعی حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔